علیکم، میں امداد سمرو۔ معاملہ ہے وزیر اعظم شہباز شریف کا، جنہوں نے جرنیلوں کو کھری کھری سنا دی اور کہہ دیا ہوا ہے کہ احتساب جنرل قمر جاوید باجوہ سمیت پروجیکٹ عمران خان لانے والے سب کرداروں کا ہونا چاہیے، پھر وہ ثاقب نثار ہو یا کوئی اور معاملہ عمران خان صاحب کا، جن کے لیے آج اور کل کا دن بہت اہم ہے، بلکہ سنگین ہے، شدید ہے، بھاری پڑ سکتے ہیں آج کا دن بھی اور کل کا بھی عمران خان صاحب پر، کیونکہ آج توشہ خانہ میں عمران خان صاحب کی طلبی ہے۔ آج ہی عمران خان صاحب کے نمبر 2 جو ہیں، نمبر 2 اسد عمر ہوا کرتے تھے نمبر 2، اور شاہ محمود قریشی صاحب جو اب بھی ہیں، وہ FIA میں پیش ہوں گے، اور معاملہ ہے سائفر کا، اور پھر کل عمران خان صاحب سائفر کے معاملے میں FIA میں پیش ہونے جا رہے ہیں۔ سائفر کا معاملہ بڑا سیدھا ہے، اس میں کوئی اب ابہام نہیں رہا۔ جو کچھ عمران خان صاحب نے اپنے اقتدار بچانے کے لیے یا پھر اقتدار جانے کے بعد ایک اپنا پروپیگنڈا بنانے کے لیے، حقائق سے پردہ جو ہے وہ حقائق پر پردہ ڈالنے کے لیے، حقائق پر مٹی ڈالنے کے لیے جس طرح عمران خان صاحب نے ایک منفی سیاست کی تھی، وہ سائفر کی، اس میں آڈیو لیکس بھی آ گئی عمران خان صاحب کے پرنسپل سیکریٹری اعظم خان اور عمران خان صاحب کی۔ پھر وہ جو میٹنگ جس میں سائفر کو ایک بڑی سازش قرار دے کر پیش کیا گیا تھا، کرنے کا ایک منصوبہ بنا تھا، اسپون فیڈ کرنا تھا لوگوں کو، تو وہ آڈیو بھی سامنے آ چکی ہوئی ہے۔ تو لہٰذا اب سائفر کے معاملے میں عمران خان صاحب کے پاس ڈیفینس نہیں ہے، تو وہ روزانہ بیٹھ کر ویلاگ کرتے ہیں۔ اب اصل بات یہ ہے کہ اعظم خان نے تو عمران خان صاحب کے پروپیگنڈا کے اگینسٹ اسٹیٹمنٹ دے دی ہے، 164 کا بیان، کہ عمران خان صاحب نے منصوبہ بنایا تھا کہ ہم سائفر کو ایک سازش بنا کر پیش کریں گے، جو سازش تھی نہیں اس کو عمران خان صاحب نے ایک سازش کر کے سازش کا رنگ دیا اور پھر سائفر گم کر دیا۔ اب اعظم خان کی سٹیٹمنٹ تو 164 کا بیان جو ہے وہ میجسٹریٹ کے سامنے بھی اور FIA کے سامنے ان کی اپنی سٹیٹمنٹ وہ بھی ریکارڈ ہو چکی ہوئی ہے۔ اب اسد عمر اور شاہ محمود قریشی صاحب وہ کیا بتائیں گے، کیونکہ قریشی صاحب اس میں سب سے اہم کردار ہے اعظم خان کے بعد۔ شاہ محمود قریشی صاحب نے جب 7 مارچ کو 2021 کو 22 کو جب یہ سائفر آیا تھا، تو قریشی صاحب نے عمران خان صاحب کو بتا دیا تھا 8 مارچ کو۔ اس کے بعد 11 مارچ کو عمران خان صاحب کو آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے کامرا ایئر بیس پہ بتایا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کامرا ایئر بیس پر عمران خان صاحب اور آرمی چیف ایک جہاز کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور عمران خان صاحب جہاز کے اس میں بیٹھے ہوئے ہیں، کاکپٹ جو بھی ہوتا ہے اس میں، اور پھر اس کے بعد عمران خان صاحب ایک جلسہ کرتے ہیں، اور اس جلسے میں عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ مجھے باجوہ نے کہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو ڈیزل نہ کہا کرو۔ تو وہ جو اس دن کی جو ایکٹیویٹی تھی، اس ملاقات میں باجوہ صاحب نے بھی عمران خان صاحب کو سائفر کا بتایا تھا، اور عمران خان نے کہا کوئی بات نہیں، روٹین میٹر سے آتے جاتے رہتے ہیں۔ لیکن اس سارے کھیل کو بے نقاب کیا تھا اعظم خان اور عمران خان کی آڈیو لیک نے، جس میں عمران خان صاحب اعظم خان کو کہتے ہیں لیٹس پلے ود اٹ، پھر اعظم خان ان کو بتاتے ہیں کہ ہم اس کو اس طرح کر کے سازش کر کے بتائیں گے، اور آپ میٹنگ بلائیں، اور میٹنگ فورن آفس فورن سیکریٹری کی بلائیں، متعلقہ جو منسٹر ہیں شاہ محمود قریشی صاحب ان کو، اور کچھ چیدہ لوگ وہ اس میٹنگ میں ہوتے ہیں، اور اس میٹنگ میں پھر یہ کہا جاتا ہے کہ جناب وہ اعظم خان عمران خان صاحب کو کہتے ہیں کہ جی آپ میٹنگ بلائیں، اس کا تجزیہ میں کروں گا، منٹس میں لکھوں گا، اور میں اس کو ڈی کوڈ جو بھی ہے اس کا، یہ اس میں لکھا کیا ہے وہ اس کو چھوڑ دیں، میں اس کا تجزیہ کر کے یہ ثابت کروں گا لکھ کے کہ جی یہ سازش ہے۔ تو وہ والے معاملے میں اسد عمر اور شاہ محمود قریشی کو آج FIA نے طلب کیا، اور خبریں یہ ہیں کہ وہ دونوں پیش ہوں گے۔ پیش ہو کر وہ کیا بیان دیتے ہیں، عمران خان صاحب کی رات بھر کی نیند اڑی ہوگی، کیونکہ اسد عمر تو عمران خان کے خلاف ہو چکے ہوئے ہیں۔ وہ کاشف عباسی کے پروگرام میں بیٹھ کر کہہ چکے ہوئے ہیں کہ جی عمران خان کسی کی نہیں سنتا، عمران خان صاحب نے جو کچھ کیا اس میں ہم نے اس کو روکا تھا کہ یہ نیگیٹو پولیٹکس ہے، اس کا نقصان ہوگا، لیکن عمران خان صاحب نے نہیں مانا۔ ہم نے ان کو منع کیا تھا کہ اسمبلی سے ریزائن نہ کریں، ہم نے منع کیا تھا
کہ اسمبلی نہ توڑے، پنجاب اسمبلی اور خیبر پختونخوا، لیکن وہ نہیں مانے تھے۔ تو بہرحال تو اب وہ تو ان کی اسٹیٹمنٹ آ چکی ہوئی ہے۔ اب اس میں سائفر والے معاملے میں آڈیو جب ان کے سامنے رکھی جائے گی تو اسد عمر کے پاس چارہ کیا ہوگا، شاہ محمود قریشی کے پاس چارہ کیا ہوگا، کیونکہ اعظم خان بھی اسی وجہ سے مجبور ہوئے اصل حقائق بتانے پر، کیونکہ آڈیو لیک، آڈیو کے ثبوت، اور وہ بھی فرانزک شدہ، یہ نہیں ہے کہ وہ جھٹلائیں ان کو کہ جھوٹ ہے، فلاں ہے یا جعلی بنایا ہوا ہے۔ آج کا دن عمران خان صاحب توشہ خانہ میں طلبی، اپنا ایڈیشنل سیشن کورٹ اسلام آباد میں مسلسل عمران خان صاحب نہیں جا رہے، 8 ماہ سے مقدمہ چل رہا ہے۔ اب تو مقدمہ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، گواہان کے بیانات کی سٹیج پر چلا گیا ہوا ہے، تو اس پر جج صاحب بھی کہہ چکے ہوئے کہ جی عمران خان صاحب تو 8 ماہ میں ایک بار پیش ہوئے، تو اب کیونکہ گواہان کے بیان ریکارڈ ہو رہے ہیں تو کہا گیا کہ جناب عمران خان صاحب ہر صورت پیش ہو، استثناء کی درخواستیں مسترد ہو چکی ہوئی ہیں، تو نہیں پیش ہوں گے تو ممکن ہے اریسٹ وارنٹ جاری ہو جائے، گرفتار کیا جائے تعاون نہ کرنے کی بنیاد پر، عدالت میں پیش ہونے نہ ہونے کی بنیاد پر، اور پھر اس کے بعد کل FIA میں خان صاحب خود جائیں گے، جس کے لیے خان صاحب نے پرسوں کے ولاگ میں کہا تھا کہ جی میں جا کر FIA سے پوچھوں گا۔ بھائی FIA نے آپ سے پوچھنے کے لیے بلایا، آپ نہیں پوچھ سکتے، وہ آپ سے پوچھیں گے۔ تو بہرحال یہ 2 دن تو عمران خان صاحب کے لیے بہت اہم ہے، کڑے ہیں، اور ان دنوں کے لیے عمران خان صاحب مسلسل کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ نگران حکومت آنے سے پہلے مجھے گرفتار کیا جائے۔ نگران حکومت میکسیمم 10 کیا کہتے ہیں اگست تک آ جائے گی، بلکہ نگران وزیر اعلیٰ کے لیے مسلم لیگ نون نے وہ گھوڑے دوڑا دیے کہ کسی صورت ہر صورت اسحاق ڈار صاحب جو ہے وہ بنے نگران وزیر اعظم۔ تو اب اس میں اگر اتحادی مان جائیں گے تو بن سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے وہ سینیٹر ہے مسلم لیگ نون کے سٹنگ، اور جو الیکشن ایکٹ ہے، قوانین ہے الیکشن کے، اس کے مطابق کسی پولیٹیکل پارٹی کا اس سے تعلق رکھنے والا بندہ تو نہیں ہو سکتا، اس کے لیے پھر ترمیم کرنی پڑے گی۔ تو ترمیم کے لیے پیپلز پارٹی کا ساتھ چاہیے، تو پیپلز پارٹی ابھی تک اس معاملے سے بے خبر ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، کیونکہ نون لیگ کے جو خواجہ آصف صاحب ہیں وہ کہہ چکے ہوئے کہ جی اس میں اگر ڈار صاحب ہو جاتے تو اس میں برا کیا، ان کو ہونا چاہیے۔ تو بہرحال معاملہ جو ایک خبر تک تھا، نون لیگ کی کنسیڈریشن تک تھا، وہ اب ایک سنجیدہ مرحلے میں داخل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اچھا، اب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب، انہوں نے کل بڑی کھل کے باتیں کی ہیں، اور اس میں انہوں نے کہہ دیا ہوا ہے کہ جناب احتساب پروجیکٹ عمران خان لانے والوں کا ہوگا اور ہونا چاہیے، اور اس میں پھر باجوہ صاحب کا بھی کردار ہے، اس میں پھر فیض حمید کا کردار ہے، اس میں پھر اپنا سرگنا کہتے ہیں ان سب کا، ثاقب نثار صاحب کو، ان کا کردار ہے۔ انٹرویو کیا سما پر منیب فاروق نے شہباز شریف صاحب کا، اور اس میں 9 مئی کا واقعہ ڈسکس ہوا۔ 9 مئی کے واقعے کو شہباز شریف صاحب 27 فروری 2019 کو جو انڈیا نے بالا کوٹ پر اپنا حملہ کیا تھا جہاز سے، اس سے انہوں نے اس کو کہا ہے کہ جی وہ بالکل اسی طرح کی واردات تھی، وہ دشمن کا حملہ تھا، یہ اندر سے حملہ کیا گیا، اور عمران خان نے اس کے لیے سال سے لوگوں کو تیار کیا ہوا تھا، لیکن افواج پاکستان اور قوم کے اتحاد نے اس سازش کو ناکام بنا دیا۔ بلکہ یہ بھی شہباز شریف صاحب نے کہا کہ یہ آرمی چیف کے خلاف فوج کے اندر سے کو کرانے کی سازش تھی۔ میں نے وزیر اعظم کو پہلے اس طرح کے آرمی چیف کے اگینسٹ یا فوج کے ادارے کے اندر سے کو کرانے کی سازش یہ پہلے میں نے نہیں سنا، لیکن وزیر اعظم صاحب نے اس پر کھل کر یہ بات کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ لیکن ناکام ہوئی کیونکہ فوج اور قوم یکجا تھے۔ پھر انہوں نے مثالیں دی ہیں جی ماضی میں بھٹو شہید کی شہادت کا، کہ ان کی شہادت کے باوجود پیپلز پارٹی نے ججز کے اعترافات کے باوجود کہ بھٹو شہید کو ہم نے دباؤ میں آ کر قتل کیا، عدالتی قتل تھا ان کا، اس کے باوجود انہوں نے پرتشدد ری ایکشن نہیں دیا۔ محترمہ کی شہادت کے باوجود جب سندھ جل رہا تھا تو آصف زرداری نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا اور پھر آگ پر پانی ڈالا۔ نواز شریف 2 بار جلا وطن کیے گئے، جیل بھیجے گئے، اس طرح کا ری ایکشن نہیں آیا۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ عمران خان صاحب کو بنانے والوں کو سزا ہے جو عمران خان صاحب نے کیا ہے۔ اس پر انہوں نے بتایا کہ جی میں نے چند سال پہلے، یعنی جب یہ پروجیکٹ عمران خان
بہت سنجیدہ مرحلے میں داخل ہو گیا تھا، اس وقت بھی جب نواز شریف صاحب اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے درمیان تلخیاں تھیں، ڈان لیگز فلاں سارے معاملات چل رہے ہوتے تھے، تو اس وقت بھی شہباز شریف صاحب کے رابطے رہتے تھے جرنیلوں کے ساتھ. اور یہاں تک کہ 2018 میں جب فوج کو نظر آ گیا تھا کہ جی عمران خان کو ہم ووٹ کے ذریعے وزیر اعظم نہیں بنا سکتے، تو پھر کہا گیا تھا کہ شہباز شریف صاحب آپ وزیر اعظم بن جائیں. نواز شریف صاحب ویسے مائنس ہو گئے، تو شہباز شریف صاحب نے اپنی بھائی کی اجازت نہ ملنے کی وجہ سے حامی نہیں بھری تھی. پھر ظاہر ہے پھر جس طرح الیکشن مینیج کیا گیا تھا، RTS بٹھایا گیا تھا، تو اس طریقے سے پھر عمران خان صاحب کو وزیر اعظم بنایا گیا. تو اس دور میں شہباز شریف صاحب جو اس دور کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ جی میں نے سرونگ جرنیلز کو اس وقت کہا تھا کہ نواز شریف ایک شریف آدمی ہے، آپ ان کے ساتھ یہ کچھ کر رہے ہو، لیکن جس کو لا رہے ہو، جس کو لانے کے لیے نواز شریف کے ساتھ یہ سارا کچھ کر رہے ہو، جب وہ آپ کے ساتھ کرے گا تو آپ کو نواز شریف فرشتہ لگے گا. تو انہوں نے کہا کہ اب ان کو احساس ہے کہ ان سے غلطی ہو گئی. یعنی وہ جرنیل، وہ ظاہر وہ اس وقت حاضر سروس ہوں گے، آج شاید ریٹائر ہو گئے ہوں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اب جو ہے وہ اس معاملے پر ہے کہ جی ان سے غلطی ہوگی. لیکن سوال ہوتا ہے کہ یہ جو کچھ کیا، منیب سوال کرتے ہیں کہ جنہوں نے یہ سارا کچھ کیا تھا ان کا احتساب نہیں ہونا چاہیے. تو پہلی بار شہباز شریف صاحب کی زبان پر یہ بات آتی ہے کہ ہونا چاہیے، بلا امتیاز ہونا چاہیے، اکراس دی بورڈ ہونا چاہیے، اور یک طرفہ ہوگا تو پھر اس میں یہ تاثر جائے گا کہ کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے یا اس کا نقصان ہوگا، وہ پھر اس کا فائدہ نہیں ہوگا. ماضی میں جب شہباز شریف صاحب سے پروجیکٹ عمران خان کے جو بنانے والے تھے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب یا دیگر، ان کے متعلق جب بھی سوال ہوا، مجھے یاد ہے کہ جب شہباز شریف صاحب نے لاہور میں ایک پریس کانفرنس کی تھی تو اس وقت ہم موجود تھے وہاں پر، تو عمران شفقت صاحب نے سوال کیا تھا ان سے کہ عمران خان کے متعلق تو آپ بات کرتے ہیں لیکن باجوہ کے متعلق کیا خیال ہے، ان کا احتساب کب ہوگا، اس طرح کچھ سوال تھا. تو شہباز شریف صاحب نے کہا تھا کہ جی باجوہ صاحب نے تو نیک نیتی سے عمران خان صاحب کو لے کر آئے باجوہ صاحب، ان کے ذہن میں تو یہی ہوگا کہ ان کی نیت میں کہ پاکستان کا بھلا ہوگا، پاکستان کی ترقی ہوگی، لیکن یہ نیازی اس کا اپر چیمبر خالی ہے اور یہ ہے وہ، اس طرح کی باتیں. تو پہلی بار شہباز شریف نے اگر مگر نہیں لگایا، اتنا ضرور کہا ہے کہ سب کا ہونا چاہیے، کیونکہ نون لیگ نا یہ سب کا ہونا چاہیے کے پیچھے اگر میں تھوڑا سا جاؤں تو غلطی یہ کی تھی نواز شریف صاحب نے کہ آرٹیکل 6 میں مشرف کو تو پکڑ لیا تھا، لیکن پھر اس وقت کے جو چیف جسٹس تھے یا اس وقت جو عدلیہ کے لوگ تھے جنہوں نے مشرف کے LFO اور PCO کے تحت حلف لیے تھے اور جنہوں نے مشرف کو ویلیڈیشن دی تھی، ان کے خلاف کوئی احتساب نہیں کیا تھا، ان ججز کے خلاف. تو پھر یہ آرمی کے اندر یہ فیل ہوئی کہ صرف مشرف کے اوپر آرٹیکل 6 کیوں لگ رہا ہے، ایک آرمی چیف کو آئسولیٹ کر کے اس کو نشانہ کیوں بنایا جا رہا ہے، یہ ذاتی انتقام لیا جا رہا ہے. تو فوج کھڑی ہو گئی تھی مشرف کے ساتھ. تو اس سے جو شہباز شریف صاحب اب یہ کہہ رہے ہیں نا کہ جی اکراس دی بورڈ ہونا چاہیے، اس کے پیچھے وہ والی سوچ کہ جی ماضی میں ہم غلطی کر چکے ایک جرنیل کو اٹھا کر اس کا صرف احتساب کرنے کی، لہذا اگر احتساب ہو تو اکراس دی بورڈ ہونا چاہیے. ایک اور چیز ان سے پوچھا گیا کہ جی آپ کب پریشان، انہوں نے کہا کہ جناب ایک تو IMF کے معاملے میں میری نیندیں اڑی ہوئی تھی کہ ملک ڈیفالٹ نہ کر جائے، دوسرا آرمی چیف کا جب تقرر کا معاملہ تھا، جب مشاورت چل رہی تھی تو اس وقت میری نیندیں اڑی ہوئی تھی کیونکہ پریشر بہت تھا، لابنگ بہت ہو رہی تھی. قمر جاوید باجوہ صاحب، یہ میں کہہ رہا ہوں، انہوں نے نہیں کہا، میں صرف حالات بتا رہا ہوں کہ کیوں شہباز شریف صاحب کی اس وقت نیندیں اڑی ہوئی تھی، کیونکہ اس وقت قمر جاوید باجوہ صاحب عاصم منیر صاحب کو آرمی چیف نہیں بنانا چاہ رہے تھے، ان کے اگینسٹ لابنگ کر رہے تھے. باجوہ صاحب کے سسر لندن میں جا کر نواز شریف سے ملاقاتیں کر کے باجوہ صاحب کے لیے ایکسٹینشن دوسری مانگ رہے ہوتے تھے. پھر عمران خان صاحب کو الگ سے کئی سے اشارے ہوتے تھے کہ جا کے لانگ مارچ کرو اور رکواؤ آرمی چیف کا تقرر. شہباز شریف صاحب ادھر کچھ اور کمنٹمنٹ کرنے
کی کوشش کر رہے ہوتے تھے تو نواز شریف صاحب ان کمٹمنٹس کو پورا کرنے کو تیار نہیں ہوتے تھے. تو یہ سارا وہ ماحول تھا جس کی وجہ سے شہباز شریف صاحب جو ہے وزیر اعظم صاحب وہ نیند نہیں کر پاتے تھے، رات کو سو نہیں پاتے تھے. ویسے تو شہباز شریف صاحب کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ کوئی بہت ہی تھوڑی کوئی 1-8 گھنٹے کی نیند، اس لیے تو بار بار وہ ایک شعر پڑھتے ہیں، مسافر شب کو اٹھتا ہے جو جانا دور ہوتا ہے. تو نیندیں شہباز شریف صاحب کی نہیں ہوتی رات کی. الیکشن کا معاملہ تھا تو اس پر جو ایک ہے نا مسلسل الیکشن کے اوپر سوالات کہ انتخابات جو ہیں وہ تاخیر کا شکار ہوں گے، سیٹ اپ جو ہے وہ مسلسل چلے گا مارچ تک یا اپریل تک. اس میں پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ انتخابات بر وقت ہوں، مسلم لیگ نون کے اندر میجورٹی اب چاہتی ہے کہ انتخابات بر وقت ہوں. لیکن ظاہر ہے ایک خیال تو مسلم لیگ نون کے اندر ایک سوچ تو ہے کہ انتخابات ذرا ڈیلے کیے جائیں تاکہ میاں نواز شریف صاحب، کیونکہ شہباز شریف صاحب نے خود کہا کہ ان کے کینڈیڈیٹ وزیر اعظم کے نواز شریف صاحب ہیں. تو سوال ہوا کہ اگر نواز شریف صاحب وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹ ہیں تو پھر تو نومبر میں انتخابات کا معاملہ کیسے ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ جب امید کرتا ہوں میں کہ الیکشن کمیشن انتخابات بر وقت کروائے گا. تو جو نون لیگ کے اندر ایک اختلاف رائے ہے یا جس کی وجہ سے کنفیوژن ہے اور اسٹیبلشمنٹ کے اندر سے ایک رائے ہے کہ انتخابات ذرا آگے لے کر جائیں نومبر سے بھی آگے، تو اس پر شہباز شریف صاحب کا کلیئر کٹ بات نہ کرنا، دو ٹوک بات نہ کرنا کہ جنہیں انتخابات ہر صورت وقت پر ہونے چاہیے ورنہ نہیں ہوں گے تو ہم اس کو ریزسٹ کریں گے، ایسی بات انہوں نے نہیں کی. انہوں نے کہا کہ جو امید کرتے ہیں کہ انتخابات بر وقت ہو. بار بار سوال کیا گیا تو اس سے اب ہم پیدا ہو رہے ہیں کہ انتخابات وقت پر ہوں گے یا واقعی ڈیلے ہوں گے. لیکن بہرحال میں وہ جو میری انفارمیشن ہے جس کے مطابق کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی میجورٹی نہیں چاہتی کہ انتخابات ڈیلے ہوں تو صورتحال ادھر ہی جائے گی. وزیر اعظم صاحب امید کا اظہار کر رہے ہیں، ڈیلے کرنے کی بات نہیں کر رہے، لیکن ہر صورت انتخابات بر وقت ہو یہ بھی بات نہیں کر رہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.